بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس کی مداخلت متوقع تھی، اس سے نبٹنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ مجھے اس جشن کے دوسرے شرکاء سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر میری خواہش تھی کہ ٹام کو زندہ قیدی بنایا جائے۔ اس خواہش کی تکمیل کی صورت میں اسے ہاکس بے سے شہر لانا ایک دشوار ترین مرحلہ تھا۔ جلال اس معاملے سے بالکل الگ تھا۔ ٹام کو صرف اسٹیشن 4 لے جایا جا سکتا تھا۔ وہ ایک خطرناک اور بڑی مہم تھی۔ اس میں اول خان کی عدم شمولیت کی وجہ سے ہماری اولین کامیابی کسی بھی مرحلے پر بدترین ناکامی اور سنگین مسائل سے دوچار ہو سکتی تھی۔ وہ بہت واضح خطرات تھے۔ مجھے اس بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس فیصلے پر پہنچتے ہی اول خان سے موبائل فون پر رابطہ کر لیا۔ اس وقت وہ اپنے گھر پر آرام کر رہا تھا۔ نئی خبر سنتے ہی وہ چونچال ہو گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میری چھٹی حص مجھے آج کی رات باری پڑنے کی خبر دے رہی تھی۔ دیکھ لو کہ بڑی خبر آ ہی گئی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ وہ 7 ہیں تو ہم بھی 10-12 ہونے چاہیے۔ یہ رات ہم پر نہیں ان پر باری پڑے گی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے تفصیلات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں جلال کے بیش قیمت مشورے بھی شامل تھے۔ اس نے بہت سکون اور تحمل سے ہر بات سنی، پھر بولا، جلال نے تجربے کے گور بتائے ہیں، سب کچھ اسی طرح ہو جاتا ہے تو زیادہ پھیلاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی جیب میں ایک آدمی کے ساتھ ہتھیار لے کر آتا ہوں۔ تم چاروں روانگی کی تیاریاں شروع کر دو۔ دونوں گاڑیوں میں تین کی نفری بٹ جائے گی۔ چاہو تو صرف میری جیب میں چل سکتے ہو، سب آرام سے اس میں سما جائیں گے۔ اس اہم مشن میں 2 گاڑیاں بہتر رہیں گی۔ راستے میں کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا تو بلا وجہ کوفت ہوگی، میں نے ہنس کر کہا۔ اس نے اپنی گاڑی اور اس کے ٹائروں کی شان میں کچھ قصیدے سنائے، مگر اصولی طور پر میری تجویز مان لی۔ اس سنہرے موقع کے انتظار میں ہم کب سے گن کر گھڑیاں کاٹ رہے تھے۔ سب کچھ یکا یک اتنا آسان نظر آنے لگا تھا، جیسے ہم ہاکس بے کے سنی ہاٹ پر پہنچیں گے اور ٹام دست بستہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ آنے والے وقت کی ہم میں سے کسی کو خبر نہیں تھی۔ اول خان کا گھر ہتھیار خانہ نہیں تھا۔ ضروری ہتھیاروں اور میگزین وغیرہ کے لیے اسے اپنے گھر سے اسٹیشن 4 جانا تھا۔ وہ ہر طرف سے فارغ ہو کر ٹھیک 11 بجے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ ٹام سے ہماری ذاتی لڑائی چل رہی تھی۔ اس کے اسباب کی جڑیں قومی سلامتی کے اہم ترین معاملات تک جاتی تھیں، لیکن یہ کھلی بد نصیبی تھی کہ وہ ہمارے قوانین کی نظروں میں مجرم نہیں، ایک مراعات یافتہ سفارتی اہلکار تھا جسے انگلی لگانا بھی قابل تعزیر تھا۔ ہاکس بے کے ساحل پر جم کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مجرم ہوتے تو ان سے ڈٹ کر محاذ آرائی کی جا سکتی تھی۔ میں اس مشن میں مارنے اور بھاگ نکلنے کے نظریے پر کاربند رہنا چاہتا تھا۔ 12 بجے ہم دونوں گاڑیوں میں گھر سے روانہ ہو گئے۔ میں اول خان اور اس کے آدمی کے ساتھ جیپ میں سوار تھا۔ باقیہ تینوں نفوس ہماری گاڑی میں پیچھے آ رہے تھے۔ ہم وقت سے پہلے ہاکس بے پہنچ کر حملے سے پہلے سنی ہاٹ اور اس کے قرب و جوار میں پائے جانے والے حالات کا گہری نظر سے جائزہ لینا چاہتے تھے، تاکہ بعد کی امکانی دشواریوں کا پیشگی سدباب کیا جا سکے۔ ڈرائیونگ میں کسی عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر ہم مقررہ وقت سے بہت پہلے آبادی کو بہت پیچھے چھوڑ کر سمندر کے متوازی پھیلی ہوئی سڑک پر پہنچ گئے، جہاں چڑھتی رات کی خنک ساحلی ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ عام دنوں میں تاریک اور ویران ساحل کے ساتھ جا بجا روشنیوں کے جگنو چمک رہے تھے۔ جلال کے آدمیوں کی فراہم کی ہوئی اطلاع کے مطابق بہت سے ہٹ روشن نظر آ رہے تھے۔ ہوا کے دوش پر کبھی کبھی مسرت امیز انسانی آوازیں اور چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ راستے میں 3 مقامات پر پولیس موبائلوں سے ہمارا سامنا ہوا تھا، لیکن کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ عام پولیس والے افراد سے پہلے شاندار گاڑیوں سے معروب ہو جاتے ہیں۔ اول خان کی چمچماتی ہوئی جیپ ان کے سامنے ہماری ڈال بنی ہوئی تھی۔ اپنے رقبے، ساخت اور بلندی کی وجہ سے سنی ہاٹ اس علاقے کی مشہور عمارت تھی۔ اس پر جس فراخ دلی سے کثیر سرمایہ لگایا گیا تھا، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ عمارت امریکی قونصل خانے کی ملکیت رہی ہوگی۔ اول خان کے ایما پر ڈرائیور نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔
میری نگاہیں سنی ہاٹ پر مرکوز ہو گئیں۔ درمیان میں آنے والے ناہموار ٹیلوں کی وجہ سے اس طرف کی ساحلی پٹی ابر کر معدوم ہو رہی تھی۔ چاند کی ٹھنڈی اور دھیمی روشنی میں مجھے ساحل ویران نظر آیا۔ ٹام اور اس کے تینوں ساتھیوں میں سے کوئی بھی باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے محافظوں میں سے صرف ایک میری نظر میں آ سکا۔ وہ وسیع ہاٹ کے عقبی چبوترے پر اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سنی ہاٹ کا گہرا جائزہ لیتے ہوئے ہم آگے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اس دوران میں اول خان نے اس مقام کا تعین کر دیا تھا جہاں سے ہم اپنی گاڑیاں ریتیلی پگڈنڈی پر اتار کر سنی ہاٹ کے ایک قریبی ہاٹ تک پہنچ سکتے تھے جو تاریک اور ویران نظر آ رہا تھا۔ جیپ بائیں طرف مڑ کر ریت میں اتری تو مجھے دوسرا کمانڈو نظر آ گیا۔ وہ سنی ہاٹ کی بغلی سمت میں بے پروایانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باری وجود پر منڈے ہوئے کپڑوں پر نظر آنے والی گان کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تیسرا ساتھی ہٹ کے دوسرے پہلو کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ بظاہر کوئی خطرہ نہ ہونے کے باوجود وہ تینوں نہایت پیشہ ورانہ انداز میں اپنی اپنی جگہوں پر چٹان بنے ہوئے تھے۔ تاریک ہاٹ سے آگے نکل کر جیپ روک دی گئی۔ وہاں سے سنی کا برآمدہ اور اگلا حصہ بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ چاروں نہانے کے مختصر ترین لباسوں میں روشن برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وسط میں پڑی ہوئی میز پر رکھی ہوئی سی شراب کی بڑی بوتل دوسرے لوازم سے بہت ممتاز تھی۔ اتنی دور سے ٹام مجھے نہیں پہچان سکتا تھا مگر پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ میں خالی ہاتھ جیپ سے دوسری طرف اتر گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر کوفت ہوئی تھی کہ 1:30 بجنے کے باوجود وہ چاروں اس قابل تھے کہ ساحل کی طرف سے کھلے ہوئے برآمدے میں بیٹھ کر خوش گپیاں کر سکیں۔ صرف ایک بات حوصلہ افزا تھی کہ وہ چاروں شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان کی دلچسپیاں جاگ اڑاتے سمندر سے ہٹ کر ایک دوسرے کے جسموں تک محدود ہو چکی تھی۔ مردوں کی چھیڑ چھاڑ اور لڑکیوں کے بے ساختہ کہکہے فضا میں ترنم سا بکھیر رہے تھے۔ اس سے آگے بہت سے سر پھرے لڑکے لڑکیاں پانی سے اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ وہ خوشحال گرانوں کے روشن خیال چشم و چراغ تھے۔ انہیں نیم برہنہ سفید فاموں اور ان کی سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہاں آئے ہوئے سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم شہر سے میلوں دور ساحل پر آ گئے تھے لیکن کسی کے پاس تیراکی کا لباس نہیں تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ وہاں متعدد لوگ پائچے چڑھا کر پورے لباس کے ساتھ سمندر کی خنکی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے جھک کر پائچے چڑھائے اور خراما ساحل کی لکیر کی طرف ہو لیا۔ میں خود کو ٹام کی نظروں سے بچائے رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ویرا سفید فام ہونے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ مشکل سے دوچار ہوگی۔ اول خان کا بھی محتاط رہنا ضروری تھا۔ چند منٹ بعد ہم سب سنی ہاٹ سے کافی دور سمندر کے اتھلے پانی میں کھڑے ہوئے تھے۔ چاروں بلا نوش لگتے ہیں، ویرا تشویش امیز آواز میں بڑبڑائی۔ ان کے مدہوش ہونے کا انتظار کرتے رہے تو ہمیں سویرا ہو جائے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا یہاں تک آ گئے ہیں تو انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہے کہ ٹام ہمارے سامنے ہے۔ کچھ دیر تک تیل اور تیل کی دھار دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کریں گے کہ انتظار کرنا بہتر رہے گا یا اللہ کا نام لے کر دعویٰ بول دینا چاہیے۔ انتظار بھی کر لیا جائے گا، سلطان شاہ بولا۔ اس دوران میں یہ فیصلہ کر لو کہ کون کدھر کا رخ سنبھالے گا۔ تینوں کمانڈوز الگ الگ سمتوں میں جمے ہوئے ہیں، انہیں ایک پوزیشن سے نشانے پر نہیں لیا جا سکے گا۔ مجھے چاندنی کی فکر ہونے لگی۔ وہ باضابطہ طور پر مسلح کمانڈوز کو اپنے ساتھ لے کر سمندری پکنک پر آئے تھے اور بے فکری سے اپنے ہتھیاروں کی نمائش کر رہے تھے۔ ان کی بے خبری میں حملہ آور ہونے کے لیے آڑ بہت ضروری تھی، لیکن چاند کی پھیکی روشنی نے دور دور تک سب کچھ اتنا واضح کر دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ریتیلے ٹیلے ہمیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو مطلع بالکل صاف تھا۔ چاند پر بدلی آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ گھر بیٹھ کر نہایت آسان نظر آنے والا وہ مشن میدان میں اترتے ہی دشواریوں کا شکار ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ان تینوں محافظوں کو بیک وقت پہلے فائر میں ہلاک یا زخمی کرنا بہت ضروری تھا۔ انہیں ذرا بھی مہلت ملتی تو وہ اپنے جوابی فائر سے سامنے والے کو
کو بھون ڈالتے۔ ہماری کسی غلطی سے فائدہ اٹھا کر وہ کمانڈوز ہاٹ میں گھسنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہم کسی قیمت پر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پولیس یا اپنے کونسل خانے سے کوئی کمک آنے تک وہ ہمیں آسانی سے باہر روک سکتے تھے۔ سنی ہاٹ کی چھت پر پہنچا ہوا ایک کمانڈو باہر پھیلے ہوئے 20 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا، جبکہ ہماری نفری کل 6 تھی، جن میں 2 عورتیں شامل تھیں۔ میرا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ وہاں تک آ جانے کے بعد دشمن سے 2 ہاتھ کیے بغیر واپس لوٹ جانا ناممکن تھا۔ تصادم میں پوشیدہ خطرات و امکانات دماغ کو معاف کیے دے رہے تھے۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہیجان سا برپا ہو چکا تھا۔ مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں ٹام بھی سوبراج کی طرح ہمیں اپنی جھلک دکھا کر صاف نہ نکل جائے۔ اندیشوں کے اس ہجوم میں کامیابی کی صرف ایک راہ نظر آ رہی تھی کہ بے مقصد گولیاں چلا کر انہیں ہوشیار کرنے کی بجائے سنی ہاٹ پر ایک ساتھ کئی دستی بموں سے حملہ کر دیا جائے۔ یقینی طور پر وہ ایک اندھا دھند اور خود کش حملہ ہوتا جو جس کی زد میں آتا مارا جاتا۔ اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر صورت سے ٹام تک پہنچنا ممکن تھا۔ وہ کامیابی کی ایک راہ ضرور ثابت ہو سکتی تھی، لیکن ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی۔ ہماری ٹیم میں سب ایک دوسرے کے چہیتے اور پیارے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جسے اس نازک وقت پر قربانی کا بکرا بنایا جا سکے۔ ٹام کے لیے وہ قیمت بہت زیادہ تھی، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو؟ اول خان نے مجھ سے ایک طرف لے جا کر پوچھا۔ اسے سب کچھ بتانا ممکن نہیں تھا، میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آمنے سامنے کے مقابلے کے لیے ان کی دفاعی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ میں سنی ہاٹ پر دستی بموں سے اچانک حملہ کرنے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ اول خان ریٹائرڈ فوجی تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے تماشے دیکھے ہوئے تھے۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ ہم میں سے ایک بھی مارا گیا تو تم ساری زندگی خود کو کوستے رہو گے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ ہم جس طرح آئے ہیں خاموشی سے واپس لوٹ جائیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہم یہاں بمباری کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ میری جیپ میں 2-4 ہلکے دستی بم ضرور ہوں گے، لیکن وہ سنی ہاٹ کی مضبوط عمارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں پہلے ہی نکال چکا ہوں۔ اپنی تسلی کے لیے تمہاری رائے لے رہا تھا۔ اوہ، اندھیرا ہو گیا۔ یکا یک ویرا کی بے ساختہ آواز ابری۔ میں نے چونک کر سر گھمایا تو سنی ہاٹ کا روشن برآمدہ تاریک ہو چکا تھا۔ وہ چاند کی براہ راست کرنوں سے محروم تھا، لیکن ادھر ادھر سے آنے والے انعکاس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ برآمدے کی 2 کرسیاں خالی ہو چکی تھیں۔ ایک دوسرے میں مدغم ہونے کے بعد بے چین اور باری ہیبلوں کی کل تعداد 2 رہ گئی تھی۔ ان کے میدوں میں اتری ہوئی شراب ان کے دماغوں میں چڑھ رہی تھی۔ بنتے انب نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ عفت و آبرو کے مفہوم سے نا آشنا کھوپڑیوں پر شیطان نے اپنی سواری گانٹھنی شروع کر دی تھی۔ ساحل پر دم توڑنے والی موجوں کے ہلکے ہلکے ماورائی شور میں وہ چاروں تاریک برآمدے میں بیٹھے رہے۔ میری نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی تھی، مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اول خان کی دی ہوئی واپسی کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اچانک رات کے سناٹے میں کہیں سے فائر کی ایک گرجدار آواز گونجی اور میں بے ساختہ اپنے سینے کے بل نرم اور گیلی ریت پر گرتا چلا گیا۔ آواز قریب کی تھی، مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ساحل پر دم توڑنے والی موجوں کے دھیمے دھیمے مگر پرہول شور میں فائر کی وہ آواز کسی بھیانک آسیبی چیخ سے کم نہیں تھی۔ ٹام اور اس کے ساتھی اس ساحلی ویرانے میں بے فکری سے جشن منانے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے۔ ان کی طرف سے وہ فائر قطعی غیر متوقع تھا۔ میں نے سینے کے بل نرم ریت پر گرتے ہی اپنے گرد و پیش میں نگاہیں دوڑائیں اور یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میرے تمام ساتھی میرے آس پاس کم و بیش اسی دفاعی پوزیشن میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ فائر کی گرجدار آواز سے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی طاقتور رائفل سے کیا گیا تھا۔ فضا میں اس فائر کی گونج معدوم ہونے سے پہلے اچانک غزالہ کی دبی دبی ہیجانی آواز ابری۔ وہ کیا؟ ابھی ابھی ہوا میں کوئی چوپایا سا اچھلا ہے۔ اس وقت میں ان لوگوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ غزالہ کی آواز سنتے ہی میری نظریں غیر ارادی طور پر اس سمت میں اٹھ گئیں جدھر غزالہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی سنی ہاٹ کے پیچھے وہ سایہ اچھلتے دیکھا۔ اول خان نے دھیمی آواز میں غزالہ کی تائید کی۔ کوئی کتا یا بھیڑیا معلوم ہو رہا تھا۔
میں نے ان دونوں کی آرا پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، میری نگاہیں سنی ہاٹ کی طرف جمی رہی۔ وہ شہر سے بہت دور ویران ساحلی علاقہ ضرور تھا، لیکن وہاں بھیڑیوں اور گیدڑوں وغیرہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اگر غزالہ اور اول خان نے مختصر وجود والے کسی چوپائے کو فضا میں اچھل کر گرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ کوئی آوارہ کتا ہی ہو سکتا تھا۔ کھلے ویرانے میں فائر کی آواز بہت دور تک پھیلی تھی۔ وقتی طور پر شاید لوگ چونکے ہوں، مگر ان کی تفریح سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو چکی تھی۔ وہ ایک تفریح علاقہ تھا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ شہر کے اوباش عمراء اپنی عیاشیوں کے لیے اکثر اپنے ان ساحلی ٹھکانوں میں راتیں بسر کرنے کے لیے آتے ہیں جہاں قانون کی عملداری برائے نام ہے۔ جب تک کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو، قانون کے رکھوالے لوگوں کی خلبتوں میں دخل انداز ہو کر رنگ میں بھنگ نہیں ڈالتے۔ کبھی کبھار نشے میں بہکا ہوا کوئی شخص اپنی والہانہ خوشی کے اظہار میں اکا دکا ہوائی فائر بھی کر ڈالتا ہے، جسے لوگ جشن طرب کا ایک حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہماری ٹولی کی کیفیت وہاں آئے ہوئے دوسرے سیلانیوں سے بہت مختلف تھی۔ ہم اپنے ایک اہم اور خطرناک دشمن کی سرکوبی کے مشن پر آئے ہوئے تھے۔ دشمن مسلح اور چکنا تھا۔ اس کے عشرت قدے کی طرف سے چلائی جانے والی گولی کو ہم میں سے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک لمحہ باری گزر رہا تھا۔ میں کئی ثانیوں تک ریت پر اسی طرح پڑا کسی اور فائر یا جوابی آواز کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلے کی طرح ہر طرف سکوت کا راج ہو چکا تھا۔ سمندری پانی میں تفریح کرنے والوں کی مسرت امیز آوازیں ساحل پر دم توڑتی ہوئی موجوں کی مہیب آوازوں میں دب کر رہ گئی تھیں۔ اس فائر کے نتیجے میں سنی ہاٹ کا ساحلی برآمدہ ویران ہو چکا تھا۔ وہاں کی روشنیاں گل ہونے کے بعد 2 کرسیاں پہلے ہی خالی ہو چکی تھیں۔ باقیہ 2 کرسیوں پر باہموں شیر و شکر ہونے والے چاروں وجود فائر ہوتے ہی اندر بھاگ گئے تھے۔ اس وقت چاروں خالی کرسیاں ہمارا منہ چڑھا رہی تھیں۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھالا لینے میں کئی ثانیے گزر گئے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود ہم میں سے کسی نے فائر کی چمک نہیں دیکھی تھی، لیکن آواز کی سمت سے یہ تعین ہو گیا تھا کہ گولی سنی ہاٹ کی طرف سے چلائی گئی تھی۔ وہاں نظر آنے والے چاروں افراد کا رد عمل ہم سے مختلف نہیں تھا۔ گولی چلتے ہی وہ اضطراری طور پر اندر بھاگ گئے تھے۔ اس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ سامنے آ رہا تھا کہ وہ گولی سنی ہاٹ کے گرد معمور کسی کمانڈو نے چلائی تھی۔ اس مفروضے کو غزالہ اور اول خان کے مشاہدے سے جوڑنے کے بعد میرے ذہن میں ایک ہی امکان ابھر رہا تھا کہ خوراک کی بو پا کر سنی ہاٹ کا رخ کرنے والا کوئی آوارہ کتا کسی محافظ کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ گولی کی زد میں آ کر مرنے والے کتے کی چیخ نہ ابھرنے کا ایک ہی سبب ہو سکتا تھا کہ طاقتور رائفل کے فائر نے چشمے زدن میں کتے کی مختصر سی کھوپڑی اڑا دی ہو۔ وہ خیال ذہن میں راسخ ہوتے ہی میں زمین چھوڑ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو ویرا؟ میری پتلون کا گیلا پائچہ کھینچ کر مضطربانہ آواز میں بولی۔ کچھ دیر تک نیچے پڑے رہو، پتہ نہیں کب دوسری گولی چل جائے۔ اب کوئی گولی نہیں چلے گی، میں نے نیچی آواز میں پورے اعتماد سے جواب دیا۔ سنی ہاٹ کی طرف بڑھنے والا کوئی بھوکا اور آوارہ کتا مارا گیا ہے، ابھی انسانوں کا نشانہ لینے کی باری نہیں آئی ہے۔ میں بڑھ کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ میرے تجزیے سے میرے ساتھیوں کو حوصلہ ملا اور وہ ایک ایک کر کے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اندازہ درست ہو، لیکن وہ سب ہوشیار ہیں۔ اس وقت تمہارا ان کی طرف جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اول خان نے پرتشویش لہجے میں کہا، کتا مارا گیا ہے تو اسے دیکھ کر تم کیا تیر مار لو گے؟ ویرا نے اپنے مخصوص انداز میں مجھے پیش قدمی سے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے ان دونوں کو فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں مجھے اپنی مشکل آسان ہوتی نظر آ رہی تھی۔ چند منٹ پہلے میں بے نیلو مرام واپسی کے امکانات پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر عین وقت پر قدرت نے مجھے سنی ہاٹ تک جانے کا ایک سنہرا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں یکایک روشن امکانات کی ایک یلغار ہونے لگی تھی۔ ان لوگوں کو چند فکروں میں وہ سب سمجھانا ممکن نہیں تھا۔ میرے لیے کچھ کار گزرنے کے بس وہی چند لمحے تھے۔ وقت گزر جاتا تو میری حکمت عملی بری طرح ناکام ہو سکتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے قدرے توقف کے بعد انہیں یقین دلایا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ان سے مل بیٹھنے کا کوئی موقع مل جائے۔ خطرہ دیکھتے ہی میں لوٹ آؤں گا۔ میں نے کسی کے جواب کا انتظار نہیں کیا، اپنی بات پوری کرتے ہی چھوٹے چھوٹے قدموں سے سنی ہاٹ کی طرف ہو لیا۔ یہ خیال میرے ذہن میں شروع سے ہی جاگزین
نہیں تھا کہ اس علاقے میں ٹام اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کی اطلاع ہمیں جلال کے آدمیوں سے ملی تھی، جو الفا والے قصے کی ابتدا سے سایہ بن کر ٹام کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان لوگوں سے ہمیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی، مگر یہ بات یقینی تھی کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ تجسس سے مجبور ہو کر اس کھیل کا اختتام ضرور دیکھنا چاہتے جس کی داغ بیل انہوں نے ڈالی تھی۔ آئی بی والے ہماری نظروں سے اوجھل تھے، مگر میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ اس وقت بھی کسی نہ کسی بحروب میں کسی ایسے مقام پر منڈلا رہے ہوں گے جہاں سے سنی ہٹ پر نگاہ رکھی جا سکے۔ میں چند قدم آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھ لیا کہ سنی ہٹ کی وہ سمت خالی پڑی ہوئی تھی۔ اس طرف مامور کمانڈو شاید فائر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ سنی ہٹ کی باہر کی طرف کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند تھیں اور شاید ان پر پردے بھی کھینچے ہوئے تھے، لیکن درزوں سے جھلکنے والی روشنی اندر کی زندگی کی خبر دے رہی تھی۔ 4 سفید فام افراد یا 2 جوڑے باہر سے بھاگ کر اندر پناہ لے چکے تھے۔ گزرے ہوئے لمحوں میں انہیں اپنے کسی محافظ سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ فائر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے اپنا ہر رابطہ ختم کر کے اندر مگن تھے۔ میں عجلت میں آگے بڑھتا رہا، پھر مجھے وہ دونوں کمانڈوز نظر آ گئے جو سنی ہٹ کی پچھلی سمت میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے تیسرے ساتھی نے ان کے ساتھ آ ملنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میں بہت تیزی سے گرد و پیش کا نقشہ اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اچانک ایک کمانڈو نے مجھے دیکھ لیا۔ وہاں میرے چھپنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں ان میں سے کسی سے ملاقات کا ارادہ کر کے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوا تھا۔ ہالٹ، کون ادھر آ رہا ہے؟ اس نے اضطراری آواز میں مجھے للکارتے ہوئے اچانک اپنی گن سے نشانہ لے لیا۔ میں دوست ہوں، میں نے خطرے کے پیش نظر اپنی پیش قدمی ترک کر کے نرمی سے جواب دیا۔ ابھی ادھر سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی، کیا تم نے سنی تھی؟ اکلوتے فائر کی آواز نہ سننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر میری آخری سوال اضطراری سا تھا۔ اس نے بلا توقف کہا، ہاں، ہم نے ایک آوارہ کتا مارا ہے، ادھر آنے کی ضرورت نہیں، واپس جا کر موج کرو۔ اوہ، میں نے بے ساختہ کہا، کیا میں ایک نظر مرے ہوئے کتے کو دیکھ سکتا ہوں؟ میرا پالتو کتا کہیں بھٹک گیا ہے اور 1.5-2 گھنٹے سے غائب ہے۔ کتا مر چکا ہے، اس نے اپنی رائفل شانے سے لٹکا کر جواب دیا۔ اگر یہ تمہارا پالتو تھا تب بھی تم اسے دیکھ کر زندہ نہیں کر سکو گے۔ ہم لوگوں کے جانے کے بعد اچھی طرح اسے دیکھ لینا، اس وقت یہاں سے دور رہو۔ جواب دیتے ہوئے اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز کسی بھی اعتبار سے جارحانہ نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے اپنی جگہ پر واپس پہنچنے کے ارادے سے اچانک میری طرف چلنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے اپنی جگہ پر موجود نہ ہونے کے باعث مجھے آگے بڑھنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر رہتا تو مجھے پہلے ہی روک سکتا تھا۔ تمہارا مشورہ سر، آنکھوں پر، میں نے لجاجت سے کہا، لیکن ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں رکیں گے، ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم تھوڑی دیر میں شہر واپس چلے جائیں گے۔ وہ میرے قریب پہنچ کر رک گیا اور اپنی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ کر بولا، کیسی گڑبڑ ہوئی ہے؟ تم بلا وجہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ اشتباہ آمیز تھا۔ میں بلا وجہ بحث نہیں کر رہا، میری شکل و صورت سے تم کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ میں ایک معزز اور شریف آدمی ہوں۔ اس بار میں نے اسے قائل کرنے کے لیے ہلکی سی خفگی کا اظہار ضروری سمجھا۔ ہم نے پکنک منانے کے لیے جو ہٹ کرائے پر لیا تھا، اس کا چوکیدار چابی سمیت غائب ہے۔ پتہ نہیں اس پر کیا مصیبت آئی ہے۔ ہم اس موسم میں کھلے آسمان کے نیچے پوری رات نہیں گزار سکتے، ہمیں ابھی واپس جانا پڑے گا۔ اگر تم مجھے کتے کو دیکھنے سے کیوں روک رہے ہو؟ صورت سے تم واقعی شریف لگتے ہو۔ اس نے میرا سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کاٹدار لہجے میں کہا، خالی ہاتھ بھی ہو، یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تمہارا پالتو کتا غائب ہو گیا اور ہٹ کا چوکیدار بھی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی ایسے اتفاقات ہوتے رہتے ہیں۔ جاؤ اور اس پاکستانی کتے کو ایک نظر دیکھ کر فوراً لوٹ آؤ۔ وہ حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ اس سے اجازت مل جانے پر میں نے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں اس کی زہر فشانی برداشت نہ کر سکا۔ میں نے بہت سے امریکی کتے بھی دیکھے ہیں، وہ انگریزی نہیں بولتے، پاکستانی کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ کیا تمہیں ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ میں نے کڑوے لہجے میں پوچھا۔ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں امریکی ہوں؟ اس نے
قدرے حیرت سے سوال کیا۔ میں نے تمہارا نہیں امریکی کتوں کا ذکر کیا تھا، مجھے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہیں فرنچ، جرمن یا انگلش کتے کیوں یاد نہیں آئے۔ میرا مخاطب کوئی جرمن ہوتا تو میں جرمن کتے کی بات کرتا۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تم نے مجھے امریکی کیسے سمجھ لیا۔ اس کا سوال بہت ٹیڑھا تھا۔ میں مشتعل ہو کر اسے منہ توڑ جواب دینے میں کامیاب ضرور ہو گیا، لیکن اس کی قومیت کا حوالہ میرے لیے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ وہ ان ڈیٹ اور بے شرم لوگوں میں سے نظر آ رہا تھا جو دوسرے کو گالی دینے میں ہار سمجھتے ہیں، نہ گالیاں کھا کے بے مزہ ہوتے ہیں۔ اس نے یکا یک وہ نقطہ پکڑ لیا تھا جو مجھے لاجواب کر سکتا تھا۔ اسے برابری سے جواب دینے کے بعد میرا غصہ دب چکا تھا۔ بدترین ذہنی دباؤ کے عالم میں مجھے موزوں جواب سوجھ ہی گیا۔ میں نے بہت نرمی سے کہا، اس طرف آنے والے کو معلوم ہے کہ سنی ہٹ امریکیوں کی ملکیت ہے، یہاں وہ خود آتے ہیں یا ان کے مہمان۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کسی غیر معمولی ذہانت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پرغرور انداز میں دھیرے سے ہنس پڑا۔ یہ جان کر اس کی انا کی تسکین ہوئی تھی کہ کسی واضح حوالے کے بغیر بھی اس کی قومیت کا تعین کر لیا گیا تھا۔ جاؤ اور اسے دیکھ کر الٹے قدموں لوٹ آؤ، ہماری موجودگی میں یہ ممنوع علاقہ بن جاتا ہے۔ میرے للکارنے پر تم نہ رکے ہوتے تو میں ایک گولی تمہارے نام بھی کر دیتا۔ آج رات یہاں پرندے کو بھی پار مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اس سے کسی غیر ضروری بات میں الجھنے کی بجائے میں ممنونیت کا اظہار کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت میں کامل بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگلے لمحے میں کیا ہو جائے گا۔ مجھے اپنا دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور دوران خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں سی مار رہا تھا۔ ان میں سے کسی نے ایک آوارہ کتے پر تباہ آزمائی کر کے اچانک ایک نئی راہ کھولی تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر کی کچھار میں قدم رکھ دیا تھا جہاں سے واپسی کی کوئی راہ نہیں تھی۔ میں لوٹتا تو وہ مجھے بے درے گولیوں کی باڑ پر لے کر بھون ڈالتے۔ واحد راستہ یہ تھا کہ میں مردانہ وار ان سے مقابلہ کر کے انہیں زیر کرنے کی کوشش کرتا۔ کامیابی کی صورت میں مجھے زندہ رہنے اور لوٹنے کا حق مل سکتا تھا۔ مجھے پیش قدمی کی اجازت دینے والا کمانڈو پیچھے رہ گیا تھا۔ سنی ہٹ کے عقبی حصے کی حفاظت کرنے والا پوری مستعدی کے ساتھ میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ سنی ہٹ کے دوسرے پہلو پر مامور تیسرا کمانڈو اس وقت تک میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ مرنے والا کتا تمہارا ہے؟ میرے قریب پہنچنے پر اس نے تفتیشی رکھائی کے ساتھ سوال کیا۔ میں اسے دیکھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر مرا ہے۔ چیخا ہوتا تو شاید میں اسے اس کی آواز سے پہچان لیتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔